ہم پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے۔ یاد رکھو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیدا فرمایا ہے، اختلاف وہیں سے شروع ہو گیا ہے۔ اے لوگوں سنو، آج اسلام کو مٹانے والے ایک نہیں، پوری دنیا کے لوگ اسلام کے پیچھے پڑی ہے۔ کہیں مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، اے مسلمانوں، کہیں ہمارے مصلی چھینے جا رہے ہیں، کہیں ہمارے بچوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، کبھی ہمارے قرآن کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے، کبھی ہمیں ممنوع کیا جا رہا ہے۔ اے مسلمانوں سنو، کبھی ہماری عزت کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اے لوگوں، پھر بھی اسلام پھیلتا جا رہا ہے، پوری دنیا میں اسلام پھیلتا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کے لوگ اس بات سے پریشان ہیں، مسجدیں گرا دی گئی، مسلمان پریشان کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پورے روئے زمین کو مسجد بنا دی۔ تم ایک مسجد گرا دو گے، ہم کھلیان میں بھی نماز پڑھ لیں گے، اپنے گھر میں بھی سجدہ کر لیں گے، ہم اپنے دکان میں بھی نمازیں پڑھ لیں گے، ہم کہیں بھی نمازیں ادا کر لیں گے۔ لوگ پریشان ہیں، مسجدیں گرائی گئی، مسلمان پریشان نہیں ہوا، ان کے قرآن پہ انگلیاں اٹھائی گئی۔ تم ہمارے قرآن پہ کتنے بھی انگلیاں اٹھا لو، ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس قوم کے 7 سالہ بچہ پورے قرآن اپنے سینے پہ جذب کر لیتا ہے۔ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس قوم کا بچہ پورے قرآن کو اپنے سینے پہ اتار لیتا ہے۔ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جو اگر پڑھنے پہ آ جائے تو کوئی حافظ الحدیث بن کر نکلتا ہے، کوئی حافظ فقہ بن کر نکلتا ہے۔ مسلمانوں سنو، ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جن کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا گیا، مگر پھر بھی یہ قوم کبھی کسی کے سامنے نہ جھکی۔ اب لوگ ریسرچ کرنے لگے، لوگ پتہ لگانے لگے آخر اس قوم کے اندر کیا چیز پائی جاتی کہ ان کے ایمان میں کبھی کوئی کمی نہیں آتی۔ یہ اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار رہا کرتا ہے، اپنی اولادوں کو لٹانے کے لیے تیار رہا کرتا ہے، یہ بھوکا رہتا ہے مگر اپنے نبی کے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار رہا کرتا ہے، اپنی اولادوں کی گردنیں آگے کر دیتا ہے، نبی کے نام پر اولادوں کو کٹوا دیتا ہے، اپنے نبی کے نام پر یہ اپنی دولت مال و ثروت سب لٹانے کے لیے تیار رہا کرتا ہے۔ اے مسلمانوں سنو، دنیا نے ریسرچ کی آخر اس قوم کے اندر کیا ہے جو مسلمان کبھی جھکتا نہیں۔ اے مسلمانوں، پتہ چلا لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، قرآن پہ انگلی اٹھائی گئی، لوگ خاموش رہے، مسجدیں گرا دی گئی، مسلمان خاموش رہا، انہیں مارا گیا، مسلمان خاموش رہا، انہیں بغیر قصور کے جیل کے سلاخوں میں بند کر کے رکھا گیا، مگر انہوں نے صبر کیا۔ وہ کون سی چیز ہے جس کے نشے میں یہ مسلمان رہا کرتا ہے، اپنی ساری چیزیں لٹانے کے لیے تیار رہا کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، پتہ لگانے کے بعد ان نادانوں کو پتہ چلا ان مسلمانوں کا ایک دل ہے جس دل کے اندر نبی کی محبت پائی جاتی ہے۔ جب تک مسلمانوں کے دلوں میں نبی کی محبت ہوگی، اسلام پھلتا رہے گا۔ مسجد گرا دو، فرق پڑنے والا نہیں، قرآن پر انگلی اٹھاؤ، کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کی بچوں کے اوپر ظلم کرو، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ نبی کی محبت میں جیتا ہے، یہ نبی کی محبت میں مرتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب یوپی کی سرزمین پر کسی نے آئی لو محمد لکھ دیا ہے، اے لوگوں، پہلے اس بورڈ، پہلے اس بینر کو ہٹایا نہ گیا، لوگوں نے پہلے اس بینر کو دیکھا کہ آئی لو محمد لکھا گیا، اے لوگوں کے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ یہی وہ نام ہے جن کی محبت میں یہ جیتا ہے، یہی وہ نام ہے جن کی محبت میں یہ مرتا ہے، یہی وہ نام ہے جن کی محبت میں یہ اپنی اولادوں کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، یہی وہ نام ہے جن کی محبت میں اپنے وطن چھوڑنے کے لیے تیار رہا کرتا ہے، اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار رہا کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، جب مقدمہ ہوا پوری دنیا اسی بات پر لگی ہے، اگر اسلام کو مٹانا چاہتے ہو تو مسجدوں کو گرانا بند کر دو، قرآن پر انگلیاں اٹھانا بند کر دو، ان کے بچوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھانا بند کر دو۔ اگر تم مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتے ہو، اگر اسلام کو کمزور کرنا چاہتے ہو تو نبی کے دیوانوں کے دلوں سے نبی کی محبت نکال دو، اسلام کمزور ہو۔ نبی کی محبت جب تک لوگوں کے دلوں میں رہے گی، اسلام پھلتا رہے گا، اسلام پھولتا رہے گا، اور پوری دنیا کے لوگوں نے ہندوستان
ہندوستان کے عاشقوں نے دنیا والوں کو بتا دیا ہم بھوکے رہیں گے برداشت کر لیں گے مگر نبی سے محبت کریں گے اولادوں کی گردن کٹے گی کٹا دیں گے نبی سے محبت کریں گے مسجدیں ہماری مسمار ہو جائے گی میدان میں سجدہ کر لیں گے مگر نبی سے محبت کریں گے اور یاد رکھو نبی کی محبت نکالنے کی سازشیں آج سے نہیں جب اللہ پاک نے حضرت آدم کو پیدا کیا ہے 300 سال تک آدم روتے رہے اپنی نگاہ آسمان کی طرف نہ اٹھائی ایک مرتبہ میرے نبی سے محبت کا دعویٰ کیا ہے اے میرے مولا اس نام سے اس نام کے صدقے میں جس کا نام عرش اعظم میں تیرے نام کے ساتھ لکھا ہے اس نام کے صدقے میں میری دعا قبول فرما اے مسلمانوں آدم نے محبت کی رب راضی ہو گیا کیا بات ہے زندہ باد کامیابی چاہتے ہو بہت اچھا واہ واہ اگر دنیا میں کامیاب اپنے سجدے کو قبول کرانا چاہتے ہو نبی سے محبت کرو کیونکہ بغیر نبی کی محبت کے رب نہ سجدے کو قبول کرتا ہے نہ نماز روزے کو قبول کرتا ہے نہ کسی عبادت کو قبول کرتا ہے میرا رب ان عبادتوں کو قبول کرتا ہے جس میں نبی کی محبت پائی جاتی ہے اس لیے اے مسلمانوں جب تک زندگی باقی رہے اپنے نبی سے محبت کرو اور زمانے کو بتاتے رہو میں نبی سے محبت کرنے والا ہوں ابو بکر نے محبت کی ہے ہم اور آپ کیا ہے یہ پتھر بھی نبی سے محبت کرتے ابھی آپ سماعت کر رہے تھے نا ابو جہل کی مٹھی میں کنکر بول پڑا یہ درخت بھی نبی سے محبت کرتا ہے نبی کی محبت میں چل کر آتے آقا کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کرتے اے مسلمانوں ہم اور آپ کیا ہیں کائنات عالم نبی سے محبت کرتی ہے جب میرے آقا نے انگلی اٹھائی ہے چاند نے سینہ چاک کر دیا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے میرے مصطفیٰ نے انگلی اٹھائی سورج پلٹ کر آ گیا سورج نے جواب دیا ہے میرے آقا میں آپ سے محبت کرتا ہوں آپ اشارہ فرمائے تو میں پلٹ کر آ جاؤں اے مسلمانوں سنو زمین و جمع مکین و مکہ چاند سورج ستارے پہاڑ پربت سمندر کی مچھلیاں سب نبی سے محبت کرتے ہیں اور یاد رکھو اس کائنات عالم میں جو نبی سے محبت کرتے ہیں کامیاب وہی ہے بہت اچھا ایک بھی آدمی بغیر نبی کی محبت کے جنتی نہیں ہے بالکل ایک بھی آدمی حضرت آدم سے لے کر صبح قیامت تک حضرت ابراہیم کے زمانے کے لوگوں میں جنتی وہ ہے جنہوں نے حضرت ابراہیم سے محبت کی اللہ کے نبی ہیں حضرت عیسیٰ کے زمانے کے لوگوں میں جنتی وہ ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ سے محبت کی ہے حضرت موسیٰ کے زمانے کے لوگوں میں جنتی وہ ہے جنہوں نے حضرت موسیٰ سے محبت کی ہے یہ زمانہ میرے نبی کا ہے اس زمانے کے لوگوں میں جنتی وہ ہے جن کے دلوں میں میرے نبی کی محبت ہے کہہ دو نا سبحان اللہ اس لیے مسلمانوں اپنے نبی سے محبت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اور آپ کے اوپر جو نماز فرض کی ہے یہ مت سمجھو کہ ہمارے قوم کے لوگ اس وقت فاتحہ اور نوافل میں چلے ہیں وقت بہت کافی ہو چکا ہے بہت بڑے بڑے شورا اور علماء تشریف فرما ہے جو وقت مجھے دیا گیا ہے آج کی اس جلسے میں جتنے علماء اور شورا ہیں وقت کا پابندی کی جائے تو بہتر ہے بالکل بہت اچھا زندہ باد کلام مقدسہ کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے میں آپ کے بغل کا ہوں آپ کے گھر میں رہتا ہوں اب جب مجھے چاہیں آپ مجھے بلا کر سن سکتے ہیں بلوا سکتے ہیں آپ نے بہت خرچ کیا ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کی اس جلسے کو قبول و مقبول فرمائے اور جو باہر سے علماء شورا آئے ہیں آپ بھی سنیں میں بھی سنوں کیونکہ بہت دنوں کے بعد کبھی کبھار ایسا موقع ملتا ہے سننے کا آج ہم لوگ سننے کی نیت سے آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اگر بولنے میں کسی طرح کی غلطی خامی ہو گئی تو میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ آپ بھی پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ